نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میں جس موضوع پر اظہار خیال کروں گی اس کا عنوان ہے اعتکاف میں ٹھہرنا۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اسلام حقانیت کا نام نہیں ہے، نہ ہی دین کے لیے کہیں بھی دنیا ترک کر دینے کا حکم ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ سے دل لگا لینے کا نام اعتکاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا بخشش، تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ آخری عشرہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایسی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اعتکاف کی نیت سے مساجد کا رخ کرنا عشق و محبت میں بندے پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب اپنا گھر بار چھوڑ کر چند پردوں کے پیچھے دنیا کی تمام چیزوں سے بے خبر ہو کر اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوتا ہے۔ معتکف صرف اپنا گھر بار ہی نہیں بلکہ اپنے عزیز و قربا، اہل و عیال، رشتہ دار اور تمام دوست و احباب سے رشتہ مختصر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے باعث کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، اس میں باقاعدہ 5 وقت کی باجماعت نماز اور خطبہ اور جمعے کا خطبہ سمیت نماز ادا کی جاتی ہو، اور جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے اس میں 5 وقتی نماز باجماعت ہوتی ہو۔ اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، حیض اور نفاس اور جنابت سے پاک ہونا یہ خواتین کے لیے لازمی ہے۔ روزہ لازمی رکھنا، عاقل و بالغ ہونا، نابالغ مگر سمجھدار اور عورت کا اعتکاف درست ہے۔ اعتکاف کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف جو عام طور پر رمضان کریم کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان کے آخری 10 روز اعتکاف کیا۔ آخری عشرے میں کیے جانے والے اعتکاف کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ اگر پورے محلے میں ایک یا چند نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کے ذمہ ساقط ہو جائے گا، ورنہ سب پر اس کا وبال اور گناہ ہوگا۔ سنت اعتکاف کا اہم مقصد آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنا سب سے اہم جز ہے۔ یہ وہ اعتکاف ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت اور اندازہ مقرر نہیں ہے، بلکہ جتنا وقت بھی مسجد میں ٹھہرے تو اعتکاف ہوگا، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، بلکہ افضل تو یہ ہے کہ آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے تو نماز اور نفل وغیرہ کے ثواب کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب پاتا رہے گا۔ یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے جس میں بندے نے نظر مانی ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، اتنے دن اعتکاف کی نظر مانی ہو اتنے دن اعتکاف کرے گا، مگر ہاں اعتکاف کے ساتھ روزہ بھی ضرور رکھے گا، کیونکہ روزہ صحت اعتکاف کی شرائط میں سے ہے۔ مسنون اعتکاف کا وقت 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے قبل اعتکاف کی نیت سے شرعی مسجد میں بیٹھنے سے شروع ہوتا اور شوال کا چاند نظر آنے تک، 29 رمضان کو عید کا چاند نظر آنے یا 30 رمضان کو آفتاب غروب ہو تو مسنون اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے۔ سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جو مسجد حرام میں کیا جائے، پھر مسجد نبوی کا مقام ہے، پھر بیت المقدس کا، اور اس کے بعد اس جامع مسجد کا درجہ ہے جس میں جمعہ کی جماعت کا انتظام ہو۔ عورتوں کو اپنے گھر کی مسجد یعنی
جس جگہ نماز پڑھتی ہوں اعتکاف کرنا بہتر ہے، ورنہ کسی کمرے میں اپنے لیے جگہ مختصر کر دیں۔ عورتوں کے گھر اور مساجد میں اعتکاف کے حوالے سے بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 20 دنوں میں زیادہ تر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ معتکف لیلۃ القدر کی فضیلت بآسانی پا لیتا ہے، کیونکہ اکثر روایات کے مطابق لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی بارگاہ ایزدی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کر سرور اور خوشی کا مینار دیکھتا رہتا ہے، زبان کو اسی کے ذکر سے تار رکھتا ہے کہ بندہ سب کو چھوڑ کر بارگاہ عالی میں حاضر ہوا۔ اے رحیم مولا، ہمیں معاف فرما کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا تیرے در سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر نہ پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تک کئی بار اعتکاف کی شہادت حاصل کرنے والے معتکف کا کہنا ہے کہ شرعی روح سے اعتکاف کے احکامات کو پورا کرنا ہم جیسے گناہ گاروں کا کام نہیں، تاہم